الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وآله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى: وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الجود والكرم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ کریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاشہات بھی ہے۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناس میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت ذی وقار علماء کرام، منتظمین مجلس ہذا، حضرات سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جس شوق و وارفتگی سے آپ لوگ تشریف فرما ہوئے اور آج کی یہ مجلس رحمت انعقاد پذیر ہوئی، اس پر آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور بارگاہ عزتی میں دعا ہے کہ میری آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میری اس وقت جو پوزیشن ہے وہ سکول میں اس بچے کی طرح ہے جو آخری پیریڈ میں اپنی پینسل، سلیٹی اور تختی سمیٹ رہا ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد ٹلی لگے گی اور میں چھٹی کر کے چلا جاؤں گا۔ تو 20 دن پہلے میں شکاگو اترا تھا، تو وہاں سے سفر کرتے ہوئے اب یہاں پہنچا، تو یہ اس سلسلے کی آخری تقریب ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ واپسی کا سفر شروع ہوگا۔ اللہ میرے اور آپ کے دل میں حضور کی محبت کا جو تخم رکھا ہے اس کی آبیاری فرمائے، اور حضور علیہ السلام کی محبت ہماری زندگی ہے، اور یہ وہ جوہر ہے جو ہر سینے میں رکھا گیا ہے۔ جب سینے میں دل رکھتے ہیں تو کوئی دل بر بھی ہوگا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دل ہو اور دل میں کسی کے ڈیرے نہ ہو۔ غالب نے کہا تھا، غم اگرچہ جاں گسل ہے، پہ کیا بچے کہ دل ہے۔ غم عشق اگر نہ ہوتا، غم روزگار ہوتا۔ جب سینے میں دل جو رکھا گیا ہے تو پھر اس دل کی غذا بھی ہوگی، تڑپنا بھی ہوگا، پیچ و تاب بھی ہوگا، اضطراب بھی ہوگا، التہاب بھی ہوگا، آہیں بھی ہوں گی، سسکیاں بھی ہوں گی، انتظار بھی ہوگا، رت جگہ بھی ہوگے، کسی کی امید اور کسی کے لیے وصل کے جذبات اور خواہشات اور آرزوئیں اور تمناؤں کا جہاں بھی آباد ہوگا۔ تو جب سینے میں دل رکھتے ہیں تو پھر اس دل میں کوئی امید کے چراغ روشن ہوں گے اور محبتوں کا جہاں آباد ہوگا، چونکہ یہ دل کی غذا ہے۔ کوئی دل ایسا نہیں ہے جو محبت کے نور سے خالی ہو۔ اب اس کا اپنا یہ انتخاب ہے کہ وہ محبت کس سے کرتا ہے، لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ دل ہو اور دل میں کسی کے ڈیرے نہ ہو، دل میں کسی کے بسیرے نہ ہو، دل میں کوئی رہتا نہ ہو، دل کی دھڑکنوں میں کوئی آباد نہ ہو، دل کے تاروں پر کوئی نغمہ نہ چھڑا ہو۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب دل ہے تو پھر یہ سب کچھ ہوگا۔ یہ دل کی غذا ہے، یہ دل کا نور ہے اور یہ دل کا سرور ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ شیشہ دہر میں مانند مے ناب ہے عشق، روح خورشید ہے، خون رگ مہتاب ہے عشق، دل ہر ذرہ میں پوشیدہ کسک ہے عشق اس کی، نور یہ وہ ہے کہ ہر شے میں جھلک ہے اس کی۔ تو جب یہ طے ہے
کہ دل محبت کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، تو پھر آؤ اس سے محبت کریں۔ حسن بھی جس کے در کا پانی بھرتا ہے، اور عشق بھی جس کی چوکھٹ کی غلامی کرتا ہے۔ محبت اس سے کرو جو محبت نبھانے کی ریت جانتا ہو، اس سے پیار کرو جو پیار نبھاتا ہو۔ یا ظاہر ہے کہ اس دل کو محبت کے بغیر تو سکون اور قرار ہی نہیں آئے گا، بلکہ یہ تڑپنا، یہ اس کا پیچ و تاب اس کی زندگی ہے۔ اقبال کا لہجہ دیکھیے، قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی، قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی، دل کے لٹ جانے سے اس گھر کی آبادی ہوئی۔ ہر شے لٹتی ہے تو برباد ہوتی ہے، یہ لٹتا ہے تو آباد ہوتا ہے۔ اللہ، برق گرتی ہے تو یہ نخل ہرا ہوتا ہے، جبکہ بجلی گرے تو درخت جل کے راکھ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ایسا نخل ہے کہ برق گرنے سے اس کو تازگی ملتی ہے، کیونکہ اس کی غذا ہی یہ ہے، اس کی زندگی ہی یہ ہے، اس کا سرور ہی یہ ہے۔ اور ہر شے ٹوٹ جائے تو اپنی توقیر کھو دیتی ہے، اپنی قیمت کھو دیتی ہے۔ یہ لاکھوں روپے کا مائکرو فون ہوگا، لیکن ٹوٹ کے بکھر جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، کوئی مول نہیں رہتا۔ لیکن ایک کائنات میں دل ایسی شے ہے، جتنا زیادہ ٹوٹتا ہے اتنا ہی قیمتی ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ سامنے۔ تو اس لیے جب دل کی غذا ہی یہ ہے، اس کا تڑپنا ہی اس کی زندگی ہے، اور اس کا بے چین رہنا ہی اس کا نور ہے، تو پھر کون اس دل سے بے بہرا رہے گا اور دل میں کسی کو بسانے سے اپنے آپ کو محروم رکھ پائے گا؟ بلکہ اس ایک دل کی تڑپ سینے کے اندر وہ کوہرام بپا کر دیتی ہے، اور امیدوں کا ایسا جہاں آباد کر دیتی ہے کہ آتش بولا کہ وہ کیا خوب کہا اس نے، اور اس نے قلم ہی توڑ دیے، اللہ اس کو جزا دے۔ اس نے کہا کہ میرے پہلو میں ایک دل ہے، اور اس کے تڑپنے سے وہ مزہ دیا تڑپ نے میری آرزو ہے یارب، وہ مزہ دیا تڑپ نے میری آرزو ہے یارب، میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ اب تو ایک پہلو میں دل ہے اور اتنا لطف آ رہا ہے، کاش کے دونوں پہلوؤں میں دل ہوتا تو پھر کیا لطف ہوتا۔ اور باہو دو قدم آگے بڑھ کے بولے، لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ، ایک کھولا تھے ایک کچا ہو۔ تو جب ہمارا دل، اس کی پیاس ہی یہ ہے کہ کسی کا رخ زیبا ہو، کسی کا حسن فراواں ہو، اور میری ٹھنڈک کا ساما بن جائے، تو پھر انسان اس محبت کی تلاش میں نکلتا ہے، مارا مارا پھرتا ہے۔ اگر اس کو حقیقی منزل نہیں ملتی تو وہ اس جہان رنگ و بو میں کھو کے رہ جاتا ہے، اور ذرائع پر ہی اٹک جاتا ہے، مقصود تک نہیں پہنچ پاتا۔ لیکن جب اس کو منزل نہیں ملی تو ظاہر ہے کہ اس دل کا اٹکاؤ اور دل کا الجھاؤ ہی وہاں نہیں ہوا جس کے لیے دل بنایا گیا تھا، اور جو دل کا مکین ہونا چاہیے تھا، جو دل کی دھڑکنوں میں آباد ہونا چاہیے تھا، تو جب اس منزل تک نہیں پہنچ پائے گا کسی وجہ سے، تو پھر اس سے بے وفائی ہوگی۔ میں ایک سادی مثال سے بات سمجھانے کی آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ آپ تقریباً پنجاب سے یا پاکستان کے مختلف علاقوں کے رہنے والے ہیں، تو ہماری گاڑیوں کے پیچھے مختلف جملے لکھے ہوتے ہیں، تو میں کہتا ہوں یہ جو گاڑی چلانے والا ہوتا ہے یہ اس کے نفسیات کا خلاصہ ہوتا ہے۔ کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو پڑھے تو دیر تک ہنسی نہیں رکتی، اور کچھ پڑھے تو سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ پڑھنے سے شرمندگی بھی ہوتی ہے۔ ایک جملہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے صنم بے وفا۔ تو میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ یہ سمجھ رہے ہو کیا لکھا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جناب آپ بتا دیجئے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ تحریری احتجاج ہے، اس نے کسی سے پیار کیا ہوگا اور اس نے بے وفائی کر دی، اب یہ تحریری احتجاج کرتا پھرتا ہے اور اپنے دل کی بھڑاس یوں نکال رہا ہے صنم بے وفا لکھ کے۔ میں نے کہا صاحب تو نے اس سے پیار کیا جس نے بے وفائی کر دی، تجھے ایک چوکھٹ ایسی بتاؤں، جو ہاتھ پکڑتے ہیں تو حشر کے دن میں نچوڑے۔ جب دل کو
غذا محبت کی چاہیے تو پھر دل کو وہاں لگاؤ جو محبت کی قدردانی جانتا ہے، دل کو وہاں اٹکاؤ، دل کا تعلق وہاں جوڑو جہاں آپ کے دل کی قدردانی ہو، اور کائنات میں آپ کے دل کی کوئی نہیں قدر کرے گا، دل کی قدر کرے گا تو آمنہ کا راج دلارا کرے گا۔ اس لیے ان سے محبت یہ ہماری عقل کا تقاضا بھی ہے، اور اس کا ثمرہ وفا بھی ہے، اور یہ مقصود شریعت بھی ہے، اور مقتضائے دین بھی ہے۔ اس لیے آج کی اس مختصر مجلس میں کوئی لمبا خطاب آپ سے نہیں کرنے والا، مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ اوپر نیچے اور باہر جس طرح آپ گھٹ کے بیٹھے ہیں تو حکمت کے منافی ہے کہ کوئی میں طویل خطاب کروں، لیکن آپ کی توجہ اگر درکار ہو تو ان تھوڑے لفظوں میں سے بھی آپ کو بہت کچھ مل جائے گا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ طوفان نو لانے سے چشم فائدہ، دو اشک بھی بہت ہیں گر اثر کریں۔ تو جب چھٹکارا نہیں ہے، دل کسی سے محبت کرے گا تو پھر اس سے محبت کرو کہ جس کی محبت بندہ نواز ہے۔ اور پھر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اور وہ یہ کہ محبتیں جو ہیں وہ انسانوں کو تقسیم کرتی ہیں۔ یہ دنیا کی محبتوں کی کہانی، ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب کہلاتے ہیں نا، کہ یہ میرا محبوب ہے، تم نے کیوں دیکھا، لڑائی کی نوبت آ گئی، قتل و غارت تک نوبت جا پہنچی، یہ تو میرا محبوب تھا، تم نے نظر اٹھا کے کیوں دیکھا۔ ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب کہلاتے ہیں، اور میرے حضور کے کروڑوں اربوں چاہنے والے آپس میں حبیب کہلاتے ہیں۔ ساری محبتیں رقابت پیدا کرتی ہیں، حضور کی محبتیں محبت پیدا کرتی ہیں۔ اس لیے یہ محبت انسانوں کو جوڑنے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ پوری دنیا کے اوپر جب بھی چلانا ہوگا حضور کے نام سے ہوگا، ورنہ ساری محبتیں انسانوں کو توڑتی ہیں، حضور کی محبت انسانوں کو جوڑتی ہے۔ چوں گلے صد برگ مارا بو یکیس، او کے جانے ای نظامو او یکیس، مست چشم ساقی بطحاستے، در جہاں مثل مومی ناستے، ہزاروں قومیں وجود میں آئیں، دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے۔ کوئی 10-20 لوگ ہوں گے جن کے چہروں سے میں شناسا ہوں اور جو مجھ سے ملے ہوں گے، باقی آپ میں سے کسی کو میں نہیں جانتا، اور آپ میرے سے بھی جو ہے وہ اس انداز سے شناسا نہیں ہے کہ میرے سے آپ کی کوئی گہری ملاقات رہی ہو، لیکن اس کے باوجود آپ کی آنکھوں کی پتلیوں پہ لکھا ہوا پیار اور آپ کی پیشانیوں کی چمک مجھے اپنائیت کا جو احساس دے رہی ہے، اور میرے دل کی دھڑکنیں جو آپ کے لیے دم دم دعائیں مانگ رہی ہیں، تو یہ رشتہ کیسے پیدا ہو گیا؟ میرا اور آپ کا جو ہے وہ الگ گاؤں، الگ برادری، الگ پیشہ، الگ طرز زندگی، لیکن میں اور آپ اس کے باوجود یہاں جڑے ہیں، اور اس حال کے اندر ہماری جو یہ فکری وحدت ہے اور ہمارے لیے یہ جو جذبات کا جہاں آباد ہے، تو یہ کیسے قائم ہوا؟ تو میرے استاد ایک شعر جھوم کے پڑھا کرتے تھے، محمد کی وساطت سے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری۔ تو یہ محبت حقیقت میں حضور علیہ السلام کی محبت کا عکس ہے۔ کاش کہ امت اس محبت کو عمل سے ہم آہنگ کر لے تو یہ محبت انسانوں کو جوڑنے کا ذریعہ بن جائے۔ لیکن انسان کتنا گر جاتا ہے جب وہ حب رسول کو بھی اپنی ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے، اور آج مجھے دکھ ہوتا ہے اس وقت کہ جب ایک ہی نبی کے چاہنے والے ایک دوسرے کے گریبان نوچ رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں، میاں کیا اس محبت کو بھی اپنی مادی خواہشات کے لیے قربان کرو گے؟ یہ محبت تو انسان بناتی ہے، یہ محبت تو اندر کے روگ مٹاتی ہے، یہ محبت تو اندر کے گند صاف کرتی ہے، یہ محبت تو جو ہے وہ زمین و زمان کے سارے فاصلے مٹاتی ہے، یہ محبت تو محبت الہی کا سبب اور ذریعہ بنتی ہے۔ ہمارے اندر باہمی منافرتیں اور ہمارے اندر جو الجھاؤ اور آپس کی لڑائیاں اس لیے ہیں کہ ہماری محبت ابھی خالص نہیں ہوئی،
ہماری محبت ہوس فرسودہ ہے. ہم نے خواہشات اور آرزوؤں اور اپنی تمناؤں اور مادی ضرورتوں کے اوپر محبت کا خول چڑھا کے اس کو محبت کا نام دے دیا. جب محبت خالص ہوتی ہے تو جب محبوب ایک ہے تو ہم پھر کیوں متشدد اور متفرق ہیں؟ محبت تو انسانوں کو جوڑتی ہے اور ایک مرکز پہ جمع کرتی ہے. محبت روم سے آئے ہوئے صہیب کو، حبشے سے آئے ہوئے بلال کو، اور مدینہ المنورہ کے ساتھ اور مکہ المکرمہ کے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہم کو کس طرح ایک مرکز پہ جمع کر دیتی ہے. تو محبت انسانوں کو توڑتی نہیں، حضور کی محبت انسانوں کو جوڑتی ہے. آئیے میں اور آپ اپنی محبت کا ذرا جائزہ لیں. توجہ چاہوں گا، میں آپ کی توجہ چاہوں گا. میں تھوڑی دیر کے لیے میں عرض کیا کہ وقت زیادہ نہیں ہے، نہ آپ کے پاس نہ میرے پاس، تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری محبت ساری زندگی کہیں ہم اس فریب میں نہ رہے کہ ہم بالکل کامیاب اور بامراد ہو گئے اس لیے کہ ہماری محبت کامل ہے. نہیں صاحب، ہماری محبت کو ابھی ضرورت ہے پختہ تر ہونے کی تاکہ محبت کے ثمرات آنے شروع ہو جائیں. اگر محبت کے ثمرات نہیں آتے تو ہمیں اپنے اوپر نظر ثانی کرنی ہوگی. چو بنا میں مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب می گلدد وجود، عشق می گوید کہ محکوم غیر، سینہ تو از بتا مانند دیر، تانداری از محمد رنگ و بو، از زبان خود میالہ نامی. اور اس کا ترجمہ میرے شیخ کامل نے یوں کیا: یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک باری. تو وہ محبت جو محبت اپنے تمام تر تقاضوں کے ساتھ جب ہماری روحوں میں اتر جاتی ہے تو یہ تو زمین و زمان کے فاصلے سمیٹ دیتی ہے. تو مجھے اور آپ کو اپنی محبت کا ضرور جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں. محبت کے من جملہ تقاضوں میں سے سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ محبت محبوب کی منشا کو دیکھتی ہے. محبوب کا حکم تو بڑی بات ہے، محبوب کوئی حکم دے دے اور یہ تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ محب اس کو اختیار نہ کرے. محبت کا یہ تقاضا ہے، حکم تو دور رہا، محب کی منشا کو پا لیتا ہے. محب محبوب کی منشا کو سمجھتا ہے کہ میرے محبوب کی تمنا کیا ہے. مدینہ المنورہ کی گلی سے میرے حضور گزر رہے تھے تو وہاں ایک مکان تعمیر ہو رہا تھا. وہ طرز تعمیر ایسا تھا کہ حضور اس کو پسند نہیں کرتے. رکے اور پوچھا یہ مکان کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری صحابی کا. حضور نے کوئی کہا نہیں کہ یہ مجھے پسند نہیں، بس اتنا پوچھا اور گزر گئے. کسی نے اس انصاری صحابی کو بتایا حضور تیری گلی سے گزرے تھے، تیرا مکان دیکھا، شاید حضور کو پسند نہیں آیا. چہرے پہ آثار پسندیدگی حویدہ نہیں ہوئے. اس نے کہا اچھا کہا ہاں. چند دن کے بعد حضور دوبارہ گزرے تو دیکھا ملبے کا ڈھیر پڑا تھا. حضور رک گئے، فرمایا اس انصاری صحابی کو بلایا گیا. کہا میں گزرا تھا، تیرا مکان دیکھا تھا اور آج ملبے کا ڈھیر ہے. کہا حضور میں نے گرا دیا. فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند ہے، سنا تھا آپ کو پسند ہے. میں اپنے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھوں میرا کیا کیا حضور کو پسند نہیں. میں اپنے عقیقے ولیمے سے لے کر کے اپنی زندگی کی آخری سانس تک دیکھوں میرا کیا کیا حضور کو پسند نہیں. میں اپنی نجی زندگی سے لے کے امور سیاست تک دیکھوں میرا کیا کیا حضور کو پسند نہیں. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ محبوب کی صرف منشا کو دیکھتی ہے، حکم تو بہت دور کی بات ہے. ایک شخص آیا حضور کی خدمت میں، اس نے حضور کو سلام پیش کیا تو آقا کریم نے اس کا جواب نہیں دیا، رخ پھیر لیا. وہ سمجھا کہ شاید حضور نے التفات نہیں کیا، تو جس سمت حضور نے رخ پھیرا تو ادھر سے جا کے اس نے سلام کیا. حضور نے پھر رخ پھیر لیا. سمجھ گیا کہ کوئی ماجرا ہے، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ماجرا ہے کیا، ناراضگی کی وجہ کیا ہے. اس نے اصحاب سے پوچھا کہ حضور علیہ السلام ناراض ہیں، مجھے لگ رہا ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی، میں تو سفر سے آیا ہوں، کہ ناراضگی کا سبب کیا ہے. تو انہوں نے غور کیا اس کے وجود پر تو کہا یہ جو تم نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے حضور اس کو منع فرما چکے اور اس کو جہنم کی آگ کا انگارہ قرار دیا ہے. یہ گناہ بے لذت تو اختیار کیے ہوئے ہے، تو شاید حضور کی ناراضگی کی وجہ یہ ہو. ہمیں تو یہی سمجھ میں آتی ہے.
उसने कहा ठीक है, आगे गया और अंगूठी उतार के हुजूर की खिदमत में पेश करते हुए कहा, हुजूर ये मैंने उतार दी, क्या इस वजह से आप नाराज हैं? अल्लाह अकबर। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की रिज़ा हासिल होगी, ज़ाहिर नाराज़गी का सबब यही था। तो उसने अंगूठी उतार दी और आकर ने यूँ पकड़ी और उसको ऐसे हुजूर ने फेंक दिया। तो खैर बैठ गया, नाराज़गी की वजह ख़त्म हो गई। थोड़ी देर के बाद मजलिस इख्तिताम को पहुंची, लोग घरों को पलटे, तो वो भी वापस पलटने लगा। तो किसी ने उसको कहा, वो अंगूठी तो उठा ले, तुम तो नहीं पहन सकते लेकिन तुम्हारी बीवी तो पहन सकती है, तुम्हारे लिए तो शरान जायज़ नहीं लेकिन उनके लिए तो जायज़ है। तो सहाबी ने जो जवाब दिया, उस जवाब में अपने आप को उतारे और अपनी ज़िंदगी का जायज़ा ले। उस सहाबी ने कहा, वल्लाहि ला आखुज़ु वक़द तरहहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम मैं उस अंगूठी को कभी नहीं उठाऊंगा जिसको मेरे हुजूर ने फेंक दिया। अब मैं और आप देखें कि क्या क्या है जो हुजूर ने फेंका और हमने उसको सीने से जोड़ा हुआ है। और हम कहते हैं जी हालात की मजबूरियां हैं, क्या करें। तो साहिब फिर हमारी मोहब्बत अभी पुख्ता नहीं हुई। इकबाल ने कहा था, बुलबुल शोरीदा तेरा नगमा खाम है अभी, ए बुलबुल शोरीदा तेरा नगमा खाम है अभी, कुछ और मुद्दत के लिए अपने सीने में से थाम अभी मोहब्बत को पुख्ता तर करना होगा। मोहब्बत मुतकाजी है महबूब की अताअत की, महबूब की फरमा बरदारी की, महबूब की अदाओं को इख्तियार करने की, उनके तर्ज़े ज़िंदगी को इख्तियार करने की। मेरे उस्ताद फरमाया करते थे, साहिब कोई तुम्हें ये ना पूछे तुम कौन होते हो और तुम ये कहो जनाब हम मुसलमान होते हैं, ये देखो मज़हब के खाने में इस्लाम लिखा है। आप फरमाया करते थे, साहिब न किसी को पूछना पड़े न तुझे बताना पड़े, तेरी वज़ाक़त, तेरा तर्ज़ ज़िंदगी, तेरा अंदाज़ मुआशरत ऐसा हो, तू दूर से चला रहा हो, लोग पहचान के कहें वो देखो आका का गुलाम। नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले। अगर हम उनसे मोहब्बत करते हैं तो हमारी गुफ्तार बताए कि हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं, हमारा वादा बताए कि हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं, हमारा कौलो करार बताए कि हम हुजूर के आशिक हैं। ये कैसे हो सकता है कि हम आशिक हों हुजूर के और बात बात पर फिर रहे हो? साहिब हम आशिक नहीं कुछ और होते हैं, आशिक होते तो बात पे से कभी फिरते ना। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछा गया, मोमिन बुज़दिल हो सकता है? कहा नहीं, बहादुर होता है, लेकिन हो सकता है कभी बुज़दिल भी हो जाए। फिर पूछा गया कि मोमिन बखील हो सकता है? कहा नहीं, मोमिन सखी होता है, लेकिन हो सकता है कभी उससे बुखल भी हो जाए, बशर्त तो है। फिर तीसरा सवाल मेरे हुजूर से किया गया, मोमिन झूठा हो सकता है? तो मैं झूठा नहीं हो सकता। ये तयशुदा बात है कि मोमिन झूठा नहीं हो सकता। मैं अपने आप को देखूं, अपनी जुबान से बोले हुए कलिमात का जायजा लूं। मैं सारी जिंदगी का जायजा लेने का आपको नहीं कहता। आज सवेर से लेकर इस वक्त तक अपनी जिंदगी पे गौर करें, क्या आज के दिन में कितने हमने झूठ बोले, और अगर हमारी जुबान झूठ उगलती है तो फिर साहिब हमें अपने इश्क के दावे पे गौर करना चाहिए। यहाँ कचहरियों वाले झूठे दावे नहीं है कि झूठे गवाहों से साबित कर लें, वहाँ गवाह भी सच्चे देना पड़ेंगे और ये गवाही हमारे अमल से हमें फराहम करना होगी। मेरे हुजूर तो किसी से वादा कर लेते हैं कि तेरे आने तक मैं यहाँ खड़ा हूँ और वो जाके भूल जाते हैं और हुजूर वहाँ खड़े, सिर्फ कज़ाए हाजत के लिए जाते हैं, फिर वहाँ आके खड़े हो जाते हैं। 3 दिन गुजर जाते हैं। कसूर उसका है कि वो जाके भूल गया, लेकिन कहा था तेरे आने तक मैं खड़ा हूँ। तीसरे दिन वो इत्तेफाकन वहाँ से गुजरा, अचानक हुजूर को देखा तो याद आ गया, ओह ये तो मेरे से वादा था इनका। बड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन मेरे हुजूर ने इतना कहा, यार तूने मुझे मुशक्कत में डाल दिया। कसूर उसका था, लेकिन हम जरा अपने आप पे गौर करें कि हमारे वादों की ज़िंदगी कैसी है। अगर हम हुजूर अलैहिस्सलाम के आशिक हैं तो इश्क का तकाजा महबूब की अदाओं को इख्तियार करना है, महबूब के तर्ज ज़िंदगी को इख्तियार करना है। हम अपने रवैयों पे गौर करें, अपने तर्ज ज़िंदगी पे गौर करें, अपने उठने और बैठने पे गौर करें। आज की तारीख में देख लें कि 4 नमाजें गुजर गई, अभी 5वीं नमाज का वक्त बाकी है। क्या सवेर से लेकर हमारी 5 नमाजें पूरी हुई हैं? मेरे हुजूर तो जब नमाज का वक्त होता तो बिलाल हबशी को कहते, अरे ना या बिलाल उठो, हमारे सीने को राहत पहुंचाता। ये हुजूर के सीने की ठंड और हुजूर के कल्ब का करार है नमाज, और आंखों की ठंडक है। फरमाया हुब्बे इलैया मिन दुनियाकुम सलास,
तुम्हारी दुनिया से मुझे सिर्फ 3 चीज़ें पसंद है, अत्तीब वन्निसा वजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, खुशबू मनकूहा औरतें और मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई। मैं और आप अपना ज़रूर जायज़ा लें। अगरचे ये बातें ऐसी हैं कि आप बार बार सुनते हैं, लेकिन ये मजलिसें इसलिए भी की जाती हैं ताकि हमें अपना जायज़ा लेने का मौका फराहम हो कि हम खड़े कहाँ हैं। हम कहीं अपनी खुद फरेबी में मुब्तला न रहें और हम ये समझते रहें कि हमसे बड़ा आशिक रसूल ज़माने में कोई नहीं है, लेकिन जब नामा अमाल तुले तो उस वक्त हमारे पास कोई अमल की पूंजी ही ना हो। तो हम अपने आप का ज़रूर जायज़ा लें और अपने आप को सही करने की कोशिश करें। जहाँ खराबी है दूर करें, रोज़ की एक खराबी भी दूर करें तो साल में 365 खराबियाँ दूर हो जाती हैं। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वक्त तो तेज़ी के साथ गुजरता चला जा रहा है। आज मौका है, आज फुर्सत है। वो पंजाबी में कहते हैं अज सा भी नहीं खुले राह भी नहीं, इंज टोक अनोखे टुकदे नहीं, तुर पवें ते पैंडे मुक जांदे कार बैठियां फासले मुक दे। अगर आप चलेंगे, सफर करेंगे तो रास्ते कुशादा होंगे, और अगर सफर नहीं करेंगे तो कभी भी रास्ते कुशादा नहीं होंगे। इसलिए हमें सफर का आगाज करना चाहिए और देखना चाहिए कि हम खड़े कहाँ हैं। हम अरब में रहते हों, हम अजम में रहते हों, हम बिलादे अजम में हों या बिलादे गरब में हों, दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों, अमीर हों या गरीब हों, हमसे हमारे मालिक ने जिस चीज़ का तकाजा किया है वो उस चीज़ का सवाल हमसे हमारा मालिक ज़रूर करेगा। तो आइए मैं और आप हुजूर की मोहब्बत का दावा और हुजूर के इश्क का दावा करने से पहले ज़रूर अपना जायज़ा लें, इसलिए कि मोहब्बत जो है वो इस बात की मुतकाज़ी है कि महबूब की अदाओं को इख्तियार किया जाए। अच्छा, मोहब्बत का ये भी तकाजा है कि महबूब के मिशन को, महबूब के फ़िक्र को, उसके नस्बुल-ऐन को पूरी दुनिया के ऊपर गालिब करने की कोशिश की जाए। जिससे बंदा प्यार करता है उसकी फ़िक्र को लेके उठता है। ये जब यमन मरा तो उसका एक मोतक़िद उसकी कब्र पे जाके हाथ रख के कहने लगा कि मैं आज आया हूँ तेरी कब्र पे, दोबारा तब आऊँगा जब तेरी फ़िक्र को दुनिया पे गालिब कर दूँ। कर सका या नहीं, लेकिन उसने अहद किया, मैं और आप अगर हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं तो मैं और आप अपने 24 घंटों में कितना वक्त हुजूर के दीन के लिए देते हैं। हुजूर का लाया हुआ दीन ताइफ के बाजारों से लेके मक्के की गलियों तक और ओहद के तपते हुए मैदान में 70 गिरती हुई लाशों से लेकर के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक बदन पर बरसते हुए पत्थर और डाली जाने वाली ओजरियों तक हुजूर की ज़िंदगी का इस दीन के लिए जायज़ा लें और फिर हम देखें कि हम कहाँ खड़े हैं। अक़दस तेरे पाँव में ना कोई कांटा ना कोई जख्म, फिर क्यों हाथ में परचम इस्लाम लिया था। हम देखें कि हम खड़े कहाँ हैं। हमारा जो दावा मोहब्बत है, क्या उस महबूब के लिए अपनी ज़िंदगी का एक एक गोशा हमने वक्फ किया। अगर ऐसा नहीं है तो चलो हम ये जायज़ा लें कि हम अपना कितना वक्त उस दीन के लिए लगाया है। मुझे बताओ, मदीने से ठंडी छाँव भी कहीं हो सकती है, लेकिन हज़रत अबू अय्यूब अंसारी की कब्र तुर्की में है, हज़रत हुज़ैफा बिन यमान की कब्र इराक़ में है, किसी सहाबी की कब्र कहाँ, किसी सहाबी की कब्र कहाँ। इतना ठंडा जाए पनाह छोड़ के ये सहराओं में अपनी जानें क्यों उबारते रहे। ये हुजूर अलैहिस्सलाम का लाया हुआ दीन था जिसको दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए आज़म सफ़र रहे। बल्कि हज़रत इमाम राजी ने लिखा है, मक्के से लेकर ताइफ तक 70 ऐसे नबियों की कब्रें हैं जिनकी वफात सिर्फ भूख की वजह से हुई है। इस रास्ते में लोगों ने तकलीफें सही, दुख सहे और अज़ियतें गवारा की। और मैं और आप देखें कि हम कहाँ खड़े हैं, हम अपना कितना वक्त दीन के लिए। ये एक रात की मजलिस करके कहीं मुतमईन न हो जाना कि हम हुजूर के नाम का इतना बड़ा जलसा कर लिया है और ये बस हमारे लिए काफ़ी हो गया। ये तो एक तहरीक होती है, ये तो एक तरगीब होती है। और बदकिस्मती ये है कि आज हमारी जो है वो मस्जिदें और हमारी मजलिसें जो हैं वो भी एक नाम की रहेगी। और ये कुल में क़यामत के फितनों का जिक्र करते हुए हुजूर ने एक बात ये भी इरशाद की थी कि ला यब्का मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु, ला यब्का मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु, मसाजिदुहुम आमिरतुन व यखराबु मिनल हुदा। एक वक्त आएगा कि मस्जिदें नाम की रह जाएंगी, ज़ेबो ज़ीनत के लिहाज से तो आबाद होंगी लेकिन हिदायत के नूर से खाली होंगी। कुरान बतौर रस्म रह जाएगा। और इरशाद फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि
इंसान सुबह को मोमिन होगा, शाम को काफिर होगा, और चंद टगों के युव्स लोग अपना दीन बेचते फिरेंगे। दीन सबसे कीमती मता है, सबसे बड़ी दौलत इस दुनिया पे जो हजरत इंसान को दी गई है वो दौलत ईमान है, और उसकी कोई कीमत, इंसान चरख पे झूले, हवाओं में उड़े और जिंदगी की हर नेमत उसको मुयस्सर हो और जमाने के तख्त व ताज उसके कदमों की धूल में पड़े हों, लेकिन उसका सीना ईमान के नूर से खाली है, कौड़ी मोल नहीं उसका, और वो झोंपड़ी में रहता हो लेकिन ईमान का चरागा हो तो सरफरू शख्स है। सबसे कीमती मता इस दुनिया पर जो हजरत इंसान को दी गई है वो ईमान है, और आखिरत में सबसे कीमती मता जो अहले ईमान को दी जाएगी वो जन्नत में अल्लाह का दीदार है। ये बात ध्यान में रखिएगा, जो ईमान से महरूम रहा वो हकीकी महरूम है, और जो क़यामत के दिन आखिरत में अल्लाह के दीदार से महरूम रहा वो हकीकी महरूम है। और अल्लाह का शुक्र है हमें तो ये दौलत ईमान की माँ की आगोश से मिल गई, हमें इसके लिए मेहनत नहीं करना पड़ी, हमें इसके लिए कोई तरद्दुद नहीं करना पड़ा। सहाबा कहते जब हम ईमान लाते थे तो ये हमारी ज़िंदगी का खुश तरीन दिन होता था कि जब हम हुजूर पर ईमान लाते थे और एक अजीब अंधेरे से निकल के रोशनी में आ जाया करते थे। लेकिन मैं और आप, हमने मादर की आगोश में, माँ की आगोश में आँख खोली तो हमारे वालिद साहब मस्जिद से मौलवी साहब को बुला लाए और उन्हें कान में आके मुबारक दी, मुबारक हो तो हुजूर का गुलाम बन गया। शाहों से मिला है न तबंगर से मिला है, अल्लाह का इरफान तेरे दर से मिला है, औरों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। ये हमारी खुशबख्ती, ये हमारी फिरोज बख्ती कि हम हुजूर के गुलाम हैं। मेरे बुजुर्ग एक शेर झूम के पढ़ा करते थे कि मोहम्मद जाने जाना है पैगंबर हो तो ऐसा हो। सुभान अल्लाह। मोहम्मद जाने जाना है पैगंबर हो तो ऐसा हो, रसूलों की बशारत से मुबश्शर हो तो ऐसा हो, अमर तौकीर का सबको मुअक्कर हो तो ऐसा हो, किया हमको गुलाम उनका मुकद्दर हो तो ऐसा। ये तो मेरे और आपके बख्त, और मैं और आप जरा सोचे अगर अपनी तगोताज से, कोशिश और मेहनत से इस्लाम के दामन तक पहुंचना पड़ता तो हम में से हम कहाँ कहाँ खड़े होते। तो ये अल्लाह ने इतना बड़ा हमारे ऊपर कर्म फरमाया कि हमने आगोश मादर में आँख खोली तो हुजूर की गुलामी का पट्टा हमारे गले में था। अब अगला सफ़र हमारा बाकी है और वो अमल मांगता है, वो जुद्दोजहद मांगता है, और हमसे इस बात का मुतकाजी है कि हम हुजूर अलैहिस्सलाम के दीन के सर से लेकर पाँव तक हो जाएं, हमारा तर्ज ज़िंदगी, अंदाज़ मुआशरत बताए कि हम हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलाम हैं, किसी को पूछना ना पड़े, हमारा तर्ज ज़िंदगी बता रहा हो हम नौकर हुजूर के हैं, और हम दूर से दिखाई दें कि हम हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलाम हैं। तो ये वो तकाज़ा है शरीयत इस्लामिया का, ये वो तकाज़ा है मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे मुतकाज़ी है। बाकी रही बात जहाँ तक हुजूर के प्यार की, हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की, मैं और आप कौन? हमारे महबूब तो वो हैं जो रब के भी महबूब। मेरे इमाम ने क्या खूब कहा, जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया, ऐसे प्यारे से मोहब्बत की। सुभान अल्लाह। हुजूर वो हैं जो खुदा के भी महबूब, बल्कि खुद फरमाया अहिब्बुल्लाह लिमा यग़ज़ुकुम मिन नेमा, अल्लाह से प्यार करो, वो तुम्हें तरह तरह की नेमतें खिलाता है, तुम क्यों ना उससे प्यार करोगे? इसलिए कि वो तुम्हें ऐसी नेमतें देता है जो तुम्हारे इदराक में भी हैं, तुम्हारी निगाहों में भी हैं, और ऐसी नेमतें भी उसकी जानिब से तुम्हें मुयस्सर हैं जिनको तुम जानते भी नहीं। हमारे अंदर कितना क्या क्या नज़्म है जो उसकी तरफ से काम कर रहा है, हमें कभी एहसास इसलिए नहीं हुआ कि कभी उसका बिल नहीं आया, बल्कि अगर हम अपने खारिज में देखें तो कितनी नेमतें हैं। अगर हम सिर्फ ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ उठाना पड़े तो दिन को तारे नजर आ जाएं, लेकिन उसने हमारे लिए उसकी कितनी फरावानी की। मेरा एक मिलने वाला है, उसके मुंह में जो लुआब की मिकदार है वो मतलूबा मिकदार से कम पैदा होता है, और उसका नतीजा क्या है? बुनियादी तौर पर टीचर है तो वो 10 मिनट नहीं बोल सकता, और एक आंख की बिनाई भी रुखसत हो गई, निज़ाम भी मुतासर है। मियाँ मसला क्या है? मुंह के अंदर जो लुआब आता है उसकी मतलूबा मिकदार पूरी नहीं होती। कभी हमने सोचा कि ये कितनी बड़ी नेमत है? हम सोए भी रहे हो तो ये चीज सप्लाई होती रहती है और इसका कभी बिल नहीं आया। बहुत सारे लोगों को एहसास अब हुआ होगा
کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں کبھی بھی کمی نہیں آنی چھوڑ دی، اس کے اندر کبھی بھی کوئی جو ہے وہ کمی پیش نہیں آئی، لیکن اس کا چونکہ بل نہیں آتا ہمیں اس کا احساس نہیں۔ دنیا کے ایک امیر ترین شخص کو ناصر اس کی آنکھوں کے پپوٹے کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں، اور یہ قدرتی خود کا سسٹم ہے، جو ہی جو ہے وہ تنکا اڑا آنکھ قدرتی بند ہو گئی، اور جب ارادہ ہوا تو فوراً آنکھ جو ہے وہ کھل گئی۔ اس کا یہ نظام خراب ہو گیا۔ جب اس نے سونا ہوتا تو ڈاکٹر سوشل ٹیپ لگا دیتا اور سو جاتا، اٹھتا تو وہ اوپر ٹیپ لگا کے اس کی آنکھیں کھول دیتا۔ کسی نے ناصر سے پوچھا تیری زندگی کی سب سے بڑی خواہش؟ اس نے کہا کاش اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکتا، کہا اس کے لیے کوئی قیمت کوئی پیسے لگانے پڑے۔ تو دنیا کے امیر ترین لوگوں میں اس کا شمار ہے۔ تو کہنے لگا کاش کہ میں اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں، اور اس کے لیے مجھے ساری دولت بھی جھونکنی پڑے تو جھونک دوں۔ ہم نے کبھی احساس کیا کہ یہ نظم ہمیں میسر ہے، لیکن کبھی ہمارے مالک نے ہم سے بل نہیں مانگا ہے۔ یہ تو باہر کی دو چیزیں ہیں جو ہمارے ساتھ، جو ہم روز دیکھتے ہیں۔ آنکھوں کا جھپکنا دن میں لاکھوں مرتبہ ہوتا ہے، اور جو ہے وہ منہ کے اندر لعاب پیدا ہوتا ہے، کبھی تھوکتے ہیں کبھی نگلتے ہیں، اور جو ہے وہ بولنے میں مدد ہوتی ہے، قدرتی گریز ہے جو ہمیں بولنے میں مدد دیتی ہے۔ ہمیں کبھی اس کا احساس نہیں ہوا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور یہ کتنا بڑا نظم ہمارے ساتھ خود کار کام کر رہا ہے، اور یہ تو باہر کی چیزیں ہیں جو ہماری نگاہ میں نہیں آئی، بتانے سے معلوم ہوئی، اور جو اندر لگے ہوئے سسٹم ہے۔ تو فرمایا اس کا شکر ادا کرو کہ وہ تمہیں طرح طرح کی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ پھر دوسری بات ارشاد فرمائی وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور میرے سے پیار کرو میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں۔ میں تمہارے رب کا بھی محبوب، تم مجھ سے پیار کیوں نہیں کرو گے؟ رب خود رب ہو کے مجھ سے پیار کرو، تم مجھ سے پیار کیوں نہیں کرو گے؟ تم مجبور ہو مجھ سے پیار کرنے کے لیے، اس لیے کہ تمہاری زندگی کا نظم ہی محمد عربی کے صدقے سے ہے۔ اگر وہ جلوہ گر نہ ہوتے تو کائنات کو خلق وجود ہی نہ ملتا۔ وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، میرے سے پیار کرو میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں۔ اعظم چشتی نے تو اس کو اپنے پیرائے میں بیان کیا، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ گلیوں میں آوارہ پھرنے والا کوئی شخص ہمارا محبوب تھوڑا ہی ہے، ہمارا محبوب تو وہ ہے جو خدا کا بھی محبوب ہے، جو اللہ کا بھی محبوب ہے۔ تو آپ مجھ سے پیار کرو میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں۔ پھر تیسری بات جو حضور نے ارشاد کی، اور وہ یہ تھی وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میرے اہل بیت سے پیار کرو اس لیے کہ وہ میرے اہل بیت ہیں، وہ میری نسل ہے، وہ میری اطرت ہے، وہ میرا خون ہے، ان سے پیار کرو، ان سے محبت کے رشتے کو مستحکم کر لو۔ یار محبوب کی گلی کا تو کتا بھی قابل تعظیم ہے، پائے سگ بوسیدہ مجنو، خلق گفتہ اینچے سود، گفت این سگ گاہے گاہے کوئے لیلہ رفتہ ہوں۔ رومی کہتے ہیں کسی نے مجنو کو دیکھا کتے کے پاؤں چوم رہا ہے، تو روک کے کہا کہ انسان ہو کے کتے کے پاؤں چوم رہے ہو؟ کہا تم نہیں جانتے یہ کتا کبھی کبھی یار کی گلی سے گزرتا ہے، یار جو کتا کوچہ حبیب سے گزرے اس کے تو پاؤں چومے جائیں، پھر نسل رسول کی شان کیا ہوگا، سبحان اللہ، پھر حسنین کریمین کا مرتبہ کیا ہوگا۔ تو کہا کہ میرے سے پیار کرو کہ میں تمہارے رب کا محبوب ہوں، اور میری نسل سے میری اطرت اور آل سے پیار کرو اس لیے کہ وہ میری محبوب ہے، وہ میری نسل ہے۔ اور اس کی ترغیب دی، ترغیب دینے کے دو طریقے ہیں، یا تو دو ٹوک واضح کہہ دیا جائے، پیار کرنے کی ترغیب حکمن دے دی جائے، اور یا پھر فضائل و مناقب بیان کر کے راغب کیا جائے۔ حضور نے دونوں طریقے اختیار کیے۔ اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، رات کا ایک پہر بیت گیا تھا، تو در نور پہ صحابہ دستک نہیں دیتے تھے۔ یہ حضور کے غلاموں کا یہ طریقہ تھا کہ جب حضور کی دہلیز پہ جاتے تو دروازے پہ لگ کے بیٹھ جاتے، درود پڑھتے رہتے، حضور خود ہی تشریف لاتے۔ انہیں پتہ تھا کہ باہر غلام بیٹھا ہے تو حضور آ جاتے، لیکن کبھی ناگزیر حالات ہوتے، دل کی بے تابی کو مٹانے کے لیے در رسول پہ دستک دے دیتے، اور اس کا طریقہ امام بخاری نے ادب المفرد میں لکھا ہے، کانت تکرہ ابواب النبی بالاظافر، جب دستک دینے کی نوبت آتی تو وہ انگلیوں کے پوروں کے ساتھ دستک دیتے۔ انگلیوں کے پوروں کے ساتھ یا ناخنوں کے ساتھ دستک دینے کا کیا مفہوم ہے؟ تو مولا علی قاری علیہ رحمہ نے شرح شفا میں لکھا، اے دربن خفیفن و دقن لطیفن،
تعظیماً و تکریماً و تشریفاً، کہا یہ سب کچھ حضور کی عزت افزائی کے لیے۔ سبحان اللہ۔ ساگر صدیقی نے کہا تھا میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا ہے۔ یہ اس کا شاعرانہ تخیل تھا، اس نے عملاً در حبیب پہ یوں دستک نہیں دی ہوگی، صحابہ نے تو دے کے دکھائی نا۔ اللہ اکبر۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے دستک دی، حضور تشریف لائے، چونکہ رات کا ایک پہر بیت گیا تھا، ایسے ہی چادر کی بکل حضور نے کی تھی، تو میں نے حاجت کہی، میری حاجت پوری ہو گئی۔ لیکن میں نے ایک منظر دیکھا کہ حضور نے چادر کی جو بکل کی تھی اس کے اطراف میں ابھار تھے، جس کا کوئی اندر ہو تو مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا حضور چادر کے اندر کیا؟ فکاشفہ، تو حضور نے چادر کھولی دی، فائز الحسن والحسین علی ورق، تو ایک پہلو سے امام حسن لپٹے تھے، ایک سے امام حسین لپٹے تھے۔ کہا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے مالک اس سے بھی پیار کر۔ یہ محبت کا درس۔ اب وہ دوسرا انداز دیکھ لیجئے، وہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ترمذی کی ایک روایت دیکھیے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں اپنی ماں کو کہا کہ امی آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور مغرب کی نماز حضور کے پیچھے پڑھوں گا اور آپ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرواؤں گا حضور سے، چونکہ دن کی نمازوں میں وہ حضور کے پیچھے حاضر ہوتے، لیکن ماں کا بڑھاپا اور بیماری آڑے آتی اور رات کو شام کی نمازوں میں حضور کے پیچھے حاضر ہونے سے قاصر تھے ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ لیکن آرزو تھی کہ حضور کے پیچھے میں ایسی نماز پڑھوں جس میں حضور قرات جہر سے کرتے ہیں، تاکہ حضور کی زبان سے قرآن سنوں، سبحان اللہ۔ کیونکہ صاحب قرآن سے جب قرآن سنا جائے تو غم کوئی اور ہی ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں ماں سے اجازت دی، لیکن اس کو ایک لالچ دی، میں نے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں حضور کے پیچھے مغرب پڑھوں گا، بعد میں آپ کے لیے اور اپنے لیے حضور سے مغفرت کی دعا کرواؤں گا۔ لالچ بہت اچھی تھی۔ ماں نے کہا جاؤ پتر میں اجازت دیتی ہوں، جاؤ حضور سے ملو، نماز پڑھو اور میرے لیے اور اپنے لیے مغفرت کی دعا کروانا۔ کہتے ہیں میں حاضر خدمت ہوا، نماز پڑھی، سلام پھرا، تو میرے دل میں تھا کہ میں عرض کروں حضور میرے لیے، میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا کر دیجیے، لیکن حضور نوافل میں ایسے مشغول ہوئے کہ آرزو رکھنے کے باوجود بھی عرض نہ کر پایا، یہاں تک کہ عشاء کا وقت ہو گیا۔ خیر عشاء کی نماز حضور نے پڑھائی، سلام پھیرا، تو میرے دل میں آیا کہ ماں نے جاتی سوال کرنا ہے، ایک نماز کی چھٹی ملی تھی، نمازیں بھی 2 ہو گئی، تو ماں کو کیا جواب دوں گا؟ تو ادھر حضور اٹھے اور کاشانہ انور کی طرف چل دیے، تو میں بھی حضور کے پیچھے غیر ارادی طور پہ چل پڑا۔ تھوڑی سی قدموں کی آہٹ تیز ہو گئی تو آواز بلند ہو گئی، تو حضور نے رخ پھیرے بغیر فرمایا من ھذا، میرے پیچھے پیچھے کون آ رہا ہے؟ پھر خود ہی بولے حذیفہ، تو کہیں حذیفہ تو نہیں؟ قلت نعم، اب دل کو دھڑک رہا ہے، قلت نعم، میں نے کہا جی جی حضور میں حذیفہ ہوں۔ فرمایا ما حاجتک غفر اللہ لک ولامک، اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کو بھی بخش دے، کس کام آئے؟ اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کو بھی بخش دے، کس کام آئے؟ لوگ تو ترازو لے کے بیٹھ گئے اور اس کو تولنے لگے جو تولا نہیں جا سکتا، اس کو ناپنے لگے جو ناپا نہیں جا سکتا۔ ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا، ان عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پہلا رات دنے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا ساں ہور ڈٹھا۔ تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا۔ اور اقبال بولا تو یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا، ارے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا، تو ابھی تک یوسف کو کنویں میں دیکھ رہا ہے، وہ مصر کے تخت کا مالک بھی بنا ہوا ہے۔ تو کہا کہ ما حاجتک غفر اللہ لک ولامک، اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کو بھی بخش دے، کس کام آئے گا؟ اب کام کیا بتاتے؟ کام تو ہو گیا۔ اللہ اکبر، وہ جنبش لب سے پہلے ہی دل کی بات بھول گئے۔ اقبال بولے اے فروغت صبح آثار و دہور، چشم تو بی نندائے معافی صدور، تیری نظر تو سینوں کے راز بھی جانتی۔ حضور کا ایک صحابی ہے، نام ہے وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی مجلس لگی تھی، پیچھے آگے بیٹھ گیا، ادب بھی یہی ہے، لیکن صاحب صدر کو اختیار ہے کسی کو آگے بلانا چاہے، تو میں ادنو یا وابصہ، وابصہ نیڑے آ جاؤ، قریب آ جاؤ، وابصہ اٹھے تو قریب آ گئے، حضور نے فرمایا ادنو یا وابصہ، وابصہ اور نیڑے آ جاؤ، حضرت وابصہ اٹھے تو اور قریب آ گئے،
कहते हैं कि फिर तीसरी मरतबा हुजूर ने फरमाया वापसा और आ जाओ करीब, और आप हजरत वापसा के सुना फरमाते हैं मैं अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं, मैं इतना करीब हुआ कि मेरे घुटने हुजूर के घुटनों से छूने लगे। जब इतना करीब हो गया तो हुजूर ने मुझे पूछा वाबिसा कोई सवाल पूछने आए हो? मैंने कहा जी हुजूर मैं सवाल पूछने आया। कहा जो पूछने आए हो पूछो या बताऊं क्या पूछने आए हो? अर्ज की हुजूर अगर जवाब आता होता तो अर्ज की हुजूर अगर आप बताएं तो फिर कमाल हो। फरमाया तुम खैर और शर के बारे में पूछना है, अच्छाई क्या होती है बुराई क्या होती है, क्या इसका जवाब मुझसे देना या अपने आप से देना? तो अर्ज की हुजूर अगर जवाब आता होता तो सवाल ही क्यों बनता? तो सुनो हदीस के लफ्ज़ कि 3 उंगलियां हुजूर ने बोली फदरब अला सदरी फकाल इस्तफ्त कल्बक, हुजूर ने दिल वाली जगह पे उंगलियां जोड़ के मारी और कहा ये मुफ्ती बिठा दिए से पूछ ले, यही बता देगा खैर क्या है अच्छा। तो कहा कि अल्लाह तुझे भी बख्श दे, तेरी माँ को भी बख्श दे, किस काम आए हो? अब हुज़ैफा क्या जवाब देते? तो हुजूर ने फरमाया हुज़ैफा सुनो, अभी अभी मेरे पास एक फरिश्ता आया है जो आज से कबल धरती पर पहले कभी नहीं आया। आज अल्लाह से इजाजत लेके 2 काम करने आया। ये तिरमिज़ी की रिवायत है। पहला काम मुझे सलाम करने आया। कायनात का दिल धड़कता है कि हुजूर को सलाम कर। पता नहीं शेर का वजन है या नहीं, लेकिन मुझे शेर बड़ा अच्छा लगा। किसी ने कहा कि दरूद पढ़ने से सवाब मिलता है और सलाम पढ़ने से जवाब मिलता है। दरूद पढ़ने से सवाब मिलता है, सलाम पढ़ने से जवाब मिलता है। याला बिन मुर्रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक सफ़र से हम वापस आ रहे थे तो रास्ते में हुजूर ने क़याम किया तो एक दरख्त के नीचे इस्तराहत फरमाने लगे। मेरी ड्यूटी ये ठहरी कि मैं हुजूर के पहरे के लिए खड़ा हूँ और मैं हाथ में तलवार लिए ड्यूटी पे खड़ा हो गया और हुजूर इस्तराहत फरमाने लगे। मैंने देखा दूर सहरा में एक दरख्त है जो जुम्बश करने लगा, फिर जड़ों समेत उखड़ा और चलता हुआ मेरे बराबर आके खड़ा नहीं हो जाता और झूमने लग गया। खैर मेरे लिए तो हैरत की बात थी। खैर थोड़ी देर के बाद दोबारा वहां से चला और जहां से उखड़ा था वहां जाके नस्ब हो गया। जब हुजूर बेदार हुए तो मैंने सलाम अर्ज करने के बाद सबसे पहली बात जो हुजूर से अर्ज की वो यही थी। मैंने कहा हुजूर वो जो सामने दरख्त है ये थोड़ी देर कबल अपनी जगह से उखड़ के यहाँ आया था और झूमता रहा यहाँ खड़ा होकर। हुजूर ने हैरत से ये नहीं कहा कि मियाँ मैं तो सोया था, क्या कहानी में मुस्करा के कहा हाज़िही शजरतुन इस्ताज़नत रब्बहा, ये एक दरख्त है जिसने रब से इजाजत मांगी थी, मालिक तेरा महबूब नेड़े आया है सलाम ना कर फ़अज़िन लहा, तो अल्लाह ने इसको इजाजत दे दी, ये मुझे सलाम करने के लिए आया। तो फरमाया ये फरिश्ता 2 काम करने आया है, एक तो मुझे सलाम करने आया है और दूसरा काम ये करने आया है मुझे खुशखबरी देने आया है कि आपकी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है और हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार। तो उनके मनाक़ब बयान किए तो कहा कि ये 3 चीज़ें ख़ास तौर पे अल्लाह से प्यार करो वो तुम्हें तरह तरह की नेमतें देता है और अहले ईमान का शेवा है अपने रब के से टूट के प्यार करते हैं। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और दूसरी बात फरमाया मुझसे प्यार करो मैं तुम्हारे रब का महबूब हूँ। वो ये मुक्तज़ाए ईमान है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। और तीसरी बात फरमाया कि मेरे अहले बैत से प्यार करो और मेरे अहले बैत से प्यार मेरी वजह से करो कि वो मेरा नस्ब है, मेरा ख़ानदान है। तो हमारा दीन मोहब्बत का दीन है। अगर आप मुझे पूछें कि गर्मी की तो शिद्दत है और तकरीर मुख्तसर होनी चाहिए, हमें 2 लफ्ज़ों में बताओ कि इस्लाम क्या है। एक तो कि 3 घंटे का लेक्चर दिया जाए कि इस्लाम क्या है, लेकिन अगर 2 लफ्ज़ों में आप मुझसे पूछना चाहें तो मैं इकबाल का लहजा उधार दूंगा। इकबाल ने कहा दीन सरापा सोख्तन अंदर तलब, इंतहाइश इश्क आगाज़श अदब, तलबे महबूब में तड़पने का नाम दीन है, अदब से शुरू होता है इश्क पे खत्म। बस दीन समझ लो कि दीन क्या है। जो दीन अदब से शुरू होके इश्क पे खत्म हो जाए वही दीन तुम्हारा मतलब है, वही दीन तुम्हारा मकसूद है। जिस दीन में अदब नहीं है वो दीन नहीं है, जिस दीन में इश्क नहीं है वो दीन नहीं है। इश्क ही इब्तदाए ज़ात, इश्क ही इंतहाए ज़ात, इश्क ना हो तो शर हो दीन बुत कदा तसव्वुर, कुछ बाकी बचता ही नहीं है अगर ये 2 चीजें ना हो। तो इकबाल कहते हैं दीन सरापा सोख्तन अंदर तलब, इंतहाइश इश्क आगाज़श अदब, अदब से शुरू और इश्क पे खत्म।
یہ دین کی ابتدا ہے اور یہ دین کی انتہا ہے، اور اس کے درمیان کے اندر جو ہے وہ تمہیں محبوب کی اطاعت بھی کرنا ہوگی، محبوب کے دین کے غلبے کے لیے کوشش بھی کرنا ہوگی، ذکر رسول کی مجلسیں بھی تمہارا وظیفہ ہوں گی، اور حضور پہ درود پڑھنا بھی تمہارا طرز حیات ہوگا، لیکن شروع ادب سے اور انتہا اس کی عشق کے۔ اللہ ہمیں یہ دین ایسا عطا کرے کہ ہماری رگ رگ میں اتر جائے، اور یہ دین ہماری نسلوں میں اتر جائے۔ اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑوں تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں حضور سے وفا کر لو، پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں دے دیں گے، پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے کہیں اور نہیں ہوں گے، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ کی طبیعت میں یہ چاہت بھی ہے کہ میں کچھ اور عرض کروں، لیکن حالات کا تقاضا یہی ہے کہ میں اس گفتگو کو یہی روک دوں۔ مجھے کسی کا شعر یاد آیا، جی چاندہ ہے اس رات نو میں محشر دی فجر تک روک لوں، جی چاندہ ہے اس رات نو میں محشر دی فجر تک روک لواں، جے وس چلے میرا تے سونے نو حشر تک روک لواں، نہ نظر کرم دی چات مکے، نہ اے بات مکے، نہ اے رات مکے، مگر دل کے ارمان نہ پورے ہوئے تھے ابھی، یہ غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئی، ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئیں، گیت گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی، ان کی آنکھوں میں ایسا نشہ تھا فراز، جس نے دیکھا وہی گنگناتا گیا، جس نے دیکھا وہی لڑکھڑاتا گیا، اس طرف ہی بہاروں کے رخ پھر گئے، جس طرف کے نشیلی نظر ہو گئی، چاند گہنا گیا، مہر شرما گیا، حسن ہر ایک شے کا سوا ہو گیا، ان کے آنے کا یار و مزہ آ گیا، پوری دنیا ہی شیر و شکر ہو گئی، کن کی کنجی ہے جس کی زباں وہ نبی، جس کی قرآن ہے داستاں وہ نبی، ان کی نظروں کی وسعت کی کیا بات ہے، جب بنی ہم پہ ان کو خبر ہو گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد